ضرور یہ ارشاد فرمائیے گا، اب جس طرح سے غیبت کی بات ہوئی اور مستقل ہم اسی حوالے سے اسی تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ انسان سے چاہے نہ چاہے بھی کبھی منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی غیبت کرنے والے کی، دوسری یہ بات جو غیبت کر رہا ہے یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی سن رہا ہے، یعنی سننے کا مطلب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اب جو اس کی حوصلہ افزائی سننے کے طریقے سے کر رہا ہے اس کی کیا ممانعت ہے، کس طرح سے یہ ممنوع ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے گناہ میں جو غیبت کر رہا ہے اور جو غیبت سن رہا ہے دونوں کے گناہ میں کیا فرق ہے، فرمائیے گا. جی زینب، دیکھیں جو غیبت کرنے والے کے ساتھ ساتھ غیبت سننے والا ہے وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ بھی کچھ رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اسلامک ٹیچنگ سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ خسارے میں ہے، یا سنتا ہے ایون وہ بھی خسارے میں ہے، کیونکہ پھر اس شخص کی نیکیاں اس شخص کو دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے یا سنی جا رہی ہے، اور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں. تو انسان کے لیے سراسر خسارہ ہی ہے زینب. انسان اتنی مشکل سے نیکیاں فی زمانہ جمع کرتا ہے، تو بچی کچھ نیکیاں بھی جب دوسروں کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی تو انسان تو خسارے میں ہے، لازم بات ہے. تو اب اس پہ کچھ رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں جو غیبت سن رہا ہے، کہ یا تو وہ موضوع گفتگو چینج کر دے یا پھر وہاں سے کوئٹ کر جائے، فار دا ٹائم بینگ اس محفل کو اس نشست کو چھوڑ دے، تاکہ اس غیبت کے عمل سے اس میں وہ شریک کار نہ ٹھہرے اور اس موضوع کو تبدیل کر دے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے. اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی باتوں کو پروموٹ کرے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی اچھائی کے جو پہلو ہیں، اچھے فیزز ہیں، ان کو سامنے لے کر آئے، اچھے اسپیکٹس کو ڈسکس کرے اور پازیٹیوٹی پھیلانے کا باعث بنے. کیونکہ اچھی باتوں کو آپ جب معاشرے کے اندر لے کر آتے ہیں تو معاشرہ صحت مند بنیادوں پر کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے کہ آپ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، مودت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں. تو دیٹ مینز آپ اپنے لیے پھول چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے کانٹے، کہ آپ ان کی غیبت کو سن رہے ہیں، تو دیٹ از ویری رانگ. تو کیونکہ دیکھیں ایمان والے جو ہیں وہ بالکل ایک ایسی عمارت، خوبصورت عمارت کی طرح، ایک دیوار کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ پر جب چوٹ پڑتی ہے تو ساری دیوار گویا تھرا اٹھتی ہے. تو پھر دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، اطمینان قلب ہمیں ملتا ہے جب ہم دوسروں کے ویل وشر ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اسی کو پریویل کرتے ہیں. کیونکہ غیبت کا جو گناہ ہے، حضرت عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے حضور 12 منازل ہوں گی اور ہر منزل پہ ڈفرینٹ چیزوں کا حساب کیا جائے گا. چوتھی منزل پر غیبت کرنے والوں کا حساب کیا جائے گا. اگر انہوں نے کی ہوگی تو انہیں 1000 برس تک اس مقام پر کھڑا رکھا جائے گا. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو غش کھا کر گر پڑے. کسی نے جب پوچھا، جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے فلاں جگہ، اسی جگہ غیبت کا جو عمل ہے، برا عمل سرزد ہو گیا تھا، تو میں اللہ کے عذاب کے خوف سے غش کھا کر گر پڑا ہوں کہ اللہ پاک کے عذاب کے خوف سے میں بے ہوش ہو گئی کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. اسی طرح سے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی مجلس میں ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ کی کسی نے برائی کی تو آپ نے منع فرمایا. آپ سننے والے کی بات ہو رہی ہے تو منع فرمایا کہ تم ایسے شخص کی برائی کرتے ہو جس نے ایک ہی وضو سے 5 وقت نمازوں کا کئی سال تک اہتمام فرمایا تھا. تو ہم نے یہ باتیں جان لی، سمجھ لی. اب اٹس ٹائم زینب کہ ہم معاشرے میں ان برائیوں کو ارتکاب کرنے سے خود بھی رکیں، غیبت سننے سے رکیں، دوسروں کو روکیں. ہاں اگر کسی کے شر سے کسی کو بچانا مقصود ہو یا آپ کا اچھا انٹینشن ہو تو برے عمل کا آپ تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن غیبت پھر بھی آپ نہیں لیکن آپ ان کی حوصلہ افزائی کبھی کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو غیبت کر رہا ہوتا ہے اور جو سننے والا ہے، صرف ایک لقمہ آپ کسی کو دیجئے اور اس کے بعد پوری کہانی سن لیجئے اور اس کے بعد سننے کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا، ہم تھوڑی یہ بات کر رہے تھے، ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھوڑی تھا، یا ہم تو صرف سن رہے تھے، وہی فلانی بہن ہم سے یہ کہہ رہی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی اس بات کے بارے میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، یعنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو خود بھی کہیں نہ کہیں سے وہ ساری ڈیٹیل معلوم ہو جو وہ بہن دینا چاہ رہی ہیں. تو یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم چلتی ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ بھی گناہ گار وہ تو ہے ہی، لیکن سننے والا بھی اس میں برابر کا شریک ہے، اور وہ بالکل اسی طرح سے شریک ہے جس طرح سے غیبت کرنے والا ہے. اور جب ہم یہ بات بار بار کرتے ہیں جناب کہ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، آپ سوچیں کہ اس کو سوچ کر جیسے ہی یہ بات کہی جاتی ہے کراہیت سی محسوس ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کسی کی ایسی برائی میں مبتلا ہوں یا کسی کی کوئی ایسی بات کرنے جائیں تو یہ سوچ لیجئے اس کے بعد آپ کو یہ بات کرتے ہوئے اس قدر کراہیت محسوس ہوگی کہ آپ خود بخود اس بات سے دور ہو جائیں گے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس طرح سے ہم دور ہو سکتے ہیں غیبت سے بھی، اس سے بچ بھی سکتے ہیں.